السلام علیکم، میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی کریں میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے۔ مہربانی ہوگی میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یوٹیوب فیملی آج آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ انہا تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں، اور ہر بہن کا ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی ہیں، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے لے آتی ہیں اور دور سے کہتی میرے بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے ساتھ جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن شام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا کہ سیدہ شیمہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے ساتھ اٹھتی، ساتھ اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی اور کہتی ہیں، اور جن کا ترجمہ یہ ہے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ پھر جھوم جاتی ہیں، پھر وہ زمانہ بھی آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار پھر گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدہ شیمہ رحمۃ اللہ کے گھر پہنچ گیا، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ کا حصہ کس لیے؟ تو لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے نبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ ساتھ جب سیدہ شیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری خیموں کی طرف جا رہی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ننگی تلوار سے پہرا دے رہے تھے۔ وہ مدنی دور تھا۔ سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے تلواریں اٹھا لیں اور بولے دیہاتی اور رک جا، دیکھتی نہیں کہ پوچھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہے آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے میری رائے چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی جامیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی تو یہ اچھا ہوا، ملاقات ہو گئی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی
خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرتے خیمے سے باہر تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ مشاورت